تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو نوح کہتے کیوں ہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تو ان رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ بہرحال یہ کوئی پکی دلیل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کا نام نوح پڑا ہے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام پیدا کہاں پر ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کہاں بسر کی، کہاں ٹھہرے، اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کس جگہ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یوں تو نسب نامہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیلی روایت ہیں، ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں، ہم نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کس جگہ پیدا ہوئے اس کی کوئی دلیل نہیں آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ امن سکون کے اندر توحید پر قائم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرن تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ ایک قرن میں 100 سال ہوتا ہے، یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر قائم رہے، اور اس کی آیت کے مصداق بھی وہی ہیں، کان الناس امۃ واحدہ، جس وقت سب لوگ ایک امت تھے، ایک ہی وحدت اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ اس سے مراد وہی 10 قرن کے لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو 10 قرن چلے یہ وہی 10 ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، انسانی سلسلہ یہ چلتا رہا، لوگ آتے رہے، ان میں شرک نہیں تھا، ہاں البتہ دیگر گناہ تھے لیکن ان کے اندر شرک موجود نہیں تھا۔ 10 صدیوں تک یوں ہی توحید پر قائم یہ سلسلہ چلتا رہا، پیغمبر آتے رہے، حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی آئے، یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جس نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی وکان رسولا نبیا، جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے، تو سب سے پہلے رسول اس روح زمین پر جنہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اب اگلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری تھی، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ جو کتاب بھی اتری وہ ان کی کسی جگہ مذکور نہیں ہے، وہ کتابیں تو 4 ہی ہیں جن کا تذکرہ عام ملتا ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، اور زبور حضرت داؤد پہ، اور قرآن پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اور وہ 5واں ایک صحیفہ ہے جس کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے لیکن اس کا نام ذکر نہیں ہے، وہ سورہ اعلیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے لیکن ان کا نام موجود نہیں ہے۔ 4 کتابوں کا تذکرہ موجود ہے، ان کا نام بھی موجود ہے، جس نبی پہ وہ کتاب نازل ہوئی اس نبی کا نام بھی موجود ہے، لیکن ایک صحیفہ ایسا ہے حضرت ابراہیم پہ جو نازل ہوا اس کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن اس کا نام مذکور نہیں ہے۔ تو یہ 5 ایسے کتابیں نازل ہوئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہ کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا نام قرآن میں ہو یا جس کا نام حدیث کے اندر ہو۔ حضرات گرامی قدر، تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کب ہوئے اور کیوں ہوئے۔ لوگ شرک کرنے لگ گئے تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام سے قبل، یہ اب طے پکی بات نہیں ہے کہ کتنے سال پہلے 5 ایسے بزرگ سے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ایسے اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور نیک بزرگ گزرے ہیں، یہ بہت نیک اعمال کیا کرتے تھے، ان میں بد لوگ بھی تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب یہ 5 لوگ فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں ان کے پاس شیطان آتا ہے۔ شیطان آ کر ان کو کہتا ہے تم ایسے کرو، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کی یاد کے اندر کچھ تصویریں بنا لو۔ وہ جو تصویریں ہیں انہی کے نام کے ساتھ وہ لگا دی گئیں، ایک کا نام یغوث، یعوق، نسرا، اور ان کے نام ود، سوا، وہ نام ہی لگا دیے گئے۔ ان کی تصویریں جب بنانے کی باری آئی، لوگوں نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، ہم تصویریں کیسے بنائیں؟ شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے تصویریں بنا کے دی، وہ تصویریں رکھ دی گئی، یہ لوگ چلے گئے، ان کو دیکھتے تھے لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی نسل ہے، ان کو دیکھتے تو تھے، ان کو دیکھ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی یاد میں ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری نسل آئی، شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے کہا کہ ان کے مجسمے بنا دو، پھر ان کے مجسمے بنا دیے گئے، بت کی شکل میں ان کو گھڑ دیا گیا، مجسمے بنا دیے گئے۔ جب مجسمے بن گئے، پھر تیسری جو قوم آئی، شیطان ان کے پاس آیا تو شیطان نے کہا اب ان کو نصب کر دو، ان کو زمین میں گاڑ دو، لیکن ان کی پراپر عبادت نہیں کرنی۔ وہ نسل بھی چلی گئی۔ اب چوتھی جو نسل آئی، شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان اتنی دیر سے، اب اتنے سال گزرنے کے بعد آیا کہ وہ چوتھی نسل بھول چکی تھی کہ ان بتوں کو نصب کیوں کیا گیا ہے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں شیطان نے کیسی چال کھیلی ہے۔ پہلی قوم کو ان پر عبادت نہیں لگایا، صرف تصویریں بنائی۔ دوسری نسل آئی، مجسمے بنائے۔ تیسری نسل آئی، مجسموں کو زمین میں گاڑ دیا گیا، بت بنا دیے گئے۔ اب چوتھی نسل سے وہ شرک کروا رہا ہے، چوتھی نسل کو بتا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ترتیب ہے کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، اب آئیں ذرا قرآن کی طرف آتے ہیں کہ رب العالمین قرآن میں کیسے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر 5 بزرگ چلے جاتے ہیں، اب لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شرک کی انتہائی گہرائی میں دلدل میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کا نام لینے والا اس روح زمین پر نہیں باقی بچتا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، 12واں پارہ سورہ ہود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ اس وقت ایک بھی موعد نہیں تھا، سارے لوگ بت پرست ہیں، سارے مشرک ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ حضرت نوح کہتے گئے اے
میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تمہاری حاجات کو سننے والا اللہ رب العزت ہے، تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ بتوں کو مت پکارا کرو، بد سوا یغوث یعوق نصر کو مت پکارا کرو، ان سے اپنی نظر و نیاز مت پکارا کرو، ان سے نہ مانگا کرو، ڈائریکٹ رب العالمین سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا، جو پیغمبر بھی آیا اس کی دعوت کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جو نبی بھی آیا وہ توحید کی دعوت دینے والا آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں اللہ کی پکار کو سن لو، میری پکار کو سن لو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آگے سے قوم کیا کہنے لگی؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے اے نوح تو ہمارے جیسا انسان ہے، اے نوح تو ہم جیسا بشر ہے، ہم تیری بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ یہی بات قریش مکہ نبی علیہ السلام کو کرتے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہوتا، آپ فرشتے ہوتے، اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہوتا تو آپ امیر ہوتے، کوٹھی بنگلے مکان آپ کے پاس ہوتے، آپ تو غریب ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور الملا اس سے مراد یہ اسم جمع ہے، اس کا مفرد نہیں ہے، جیسے رہتن یہ بھی اسم جمع ہے، ان کا مفرد نہیں ہوتا، یہ پورے ایک جماعت گروہ طبقہ پر بولا جاتا ہے۔ تو ان کی جو ظالم فرعون اور جو ملعون تھے اس وقت کے بادشاہ، وہ کہنے لگے اے نوح ہم تیری بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ تو غریب انسان ہے، تو ہمارے جیسا بشر ہے، تو ہم جیسا بشر ہے۔ یہ ایک آگے الگ ٹاپک ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگے تو ہم جیسا بشر ہے، اور اے نوح یہ بھی سن لے الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، جو تجھ پہ ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو ہمارے کمی ہیں، وہ تو ہمارے غلام ہیں، وہ تو ہمارے نوکر ہیں، وہ تو ہماری خدمت کرنے والے ہیں، وہ تو ہم سے سب سے ذلیل انسان لوگ ہیں، وہ تو غریب ہیں جو تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے سردار تانا دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو غریب ہیں۔ وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور اے نوح ہم تمہیں بھی کم تر سمجھتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، بلکہ تم تو جھوٹے ہو۔ یہ قوم اپنے نبی کو کہہ رہی ہے۔ آج اگر ایک جماعت کا امیر ہو، اس کو کوئی بندہ بات کر دے تو وہ آگے سے ایکشن لے لے گا، اس کو قتل کروا دے گا، لیکن اے نوح تیرے صبر اور تیرے حوصلے ہمت پہ قربان جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کہتی ہے تم جھوٹے ہو، آگے سے حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو میرے مالک کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنا دے، یہ محنت نہیں ہے، یہ کسب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطائی ہے، یہ تو میرے مالک نے مجھے نبی بنایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے تو رب العالمین نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، میں زبردستی تمہیں مسلمان نہیں کر سکتا، تم تو اللہ کی پکار کو سننا بھی ناپسند سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ نوح اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ سمجھنے میں نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن کو بھی ان کو سمجھایا، رات کی گھڑیوں میں ان کے پاس جاتے، ان کے گھروں میں جاتے، ان کی مجلسوں میں جاتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے؟ 950 سال۔ منہ سے کہنا آسان ہے، 950 سال توحید کی تبلیغ کی۔ آج مبلغ 1 سال تبلیغ کر کے تھک جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نہ ہو توحید کو نہ مانے وہ تھک جاتے ہیں۔ اے نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کتنی ہمت عطا فرمائی ہے، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا ملا؟ 70 سے 80 بندے ٹوٹل مسلمان ہوتے ہیں۔ کتنے؟ صرف 70 یا 80 بندے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین کی طرف شکایت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب العالمین، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات کے وقت بھی دعوت دی، میں نے ان کو دن کے وقت بھی دعوت دی، میں نے ان کو چھپ کر بھی دعوت دی، میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی۔ اور آگے اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنون، اے میری قوم کے لوگوں 950 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک تم سے 1 روپیہ کا بھی سوال نہیں کیا۔ آج عالم اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے جب تک ایک تقریر کا 25,000 نہ لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں 950 سال ہو گئے لیکن میں نے آج تک 1 روپیہ کبھی سوال نہیں کیا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، میری تو امیدیں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رد عمل کیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ دل کو چیر دینے والی بات ہے یہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں، 1 روپیہ کا بھی سوال نہیں کرتے، دنیا کے مال کا بھی سوال نہیں کرتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے؟ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہیں، اپنے چہرے پہ کپڑا کر لیتی ہیں، کہتی ہے اے نوح جا، ہم تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ قوم کا رد عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے اے نوح جا، ہم تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس وقت کا ایک بادشاہ مغرور تھا، اس نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آپ کو تبلیغ کرنے لگے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، اپنے کپڑوں کو چہرے پہ کر لینا اور بھاگ جانا، حضرت نوح کی بات کو نہ سننا۔ توحید بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ توحید کو سننا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی میٹھے موضوع بیان کیا کریں، صرف جھوٹے واقعات سننے کو ان کا دل کرتا ہے، بزرگوں کے اقوال اور قصے سنتے ہیں۔ توحید سے شروع سے کسی نے نہیں سنی۔ جب توحید کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ڈال لی۔ رب کا قرآن سورہ نور تبارک الذی 29واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جب توحید کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہرے پہ کپڑا کر کے تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں ان کو جتنی تبلیغ کرتا ہوں، توحید کی طرف جتنا زیادہ بلاتا ہوں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں ان سے 1 روپیہ کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ یہ میری بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟
ذرا غور کریں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دل کا کیا حال ہوگا۔ اکیلا وہ شخص ہے پوری روح زمین پر، پوری دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت کر رہی ہے، بت پرستی میں تلی ہوئی ہے، اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت نوح اکیلے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں۔ ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، دن رات کو ان کے گھروں میں جا کر، مجلسوں میں جا کر ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہیں۔ قوم پھر بھی جب بات نہیں مانتی تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں اور اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ حضرت نوح کے دل میں کیا گزرتی ہوگی جب قوم بات نہیں مانتی ہوگی۔ حضرت نوح کہتے ہوں گے اللہ میں تو ان سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیتا، کوئی سوال بھی نہیں کرتا، صرف ایک ہی پیغام ہے، افلا تذکرون، اے میری قوم کے لوگوں میری بات کو سمجھو تو صحیح، میرے پیغام کو تو سمجھو، میں جو رسالت لے کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں، میرے پیغام پہ غور تو کرے، میری واعظ و نصیحت کو سمجھو تو صحیح، میری دعوت کو تو پہچانو، ماننے نہ ماننے کی بعد میں بات ہے، میری بات کو تو سن لو۔ وہ ظالم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا کہ اللہ یہ میری بات کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ میرے بھائیوں یہ افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ہماری بات تسلیم نہ کرے، ہم ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ہار کر فوراً بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ ہماری بات نہیں تسلیم کر رہا، پھر 1 سال نہیں 950 سال کی محنت ہو، دکھ تو لگتا ہے۔ صرف 70 یا 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اس سے آگے ہوگا کہ جو مسلمان ہوئے کشتی میں بیٹھے، آگے سارا واقعہ بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد